ہماری موجودہ صورتحال ناقابل برداشت ہے، اور اگر یہ ناقابل برداشت ہے تو اسے تبدیل کرنا پڑے گا، جس کے لیے ہمیں اسے سمجھنا ہوگا، جانچنا ہوگا کہ ہم یہاں پہنچے کیسے۔ یہ تاریخ ہی ہے جو ہمارے حال کو سمجھنے اور مستقبل کو تبدیل کرنے کا ہتھیار ہے۔ تاریخ ہی ہمیں بتاتی ہے کہ ہمارا خاندان، برادری اور قبیلہ کون ہے، لیکن اگر آپ کو تاریخ ہی جھوٹی پڑھائی جائے تو آپ کی شناخت پر کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ آخر کون ہے جو جھوٹی تاریخ کی تشکیل کرتا ہے؟ کون ایسا کرنے کی طاقت رکھتا ہے؟ تاریخ کے تنقیدی مطالعہ کے بغیر ہم ہر اس چیز کو حقیقت مان لیتے ہیں جو طاقتور، مثال کے طور پر گورے ہمیں بتاتے ہیں۔ ہم غیر مہذب ہیں، ہماری تحریریں اور سوچ کھوکھلی، پڑھے لکھے لوگوں کی زبان تو صرف یورپین ہی ہو سکتی ہے، اور ہم جس چمڑی کے ساتھ پیدا ہوئے وہی ہمارے کمتر ہونے کا ثبوت۔ افریقی مصنف چیمامانڈا اڈیک نے لکھا، طاقت صرف کسی شخص کے بارے میں کہانی سنانا نہیں بلکہ حتمی رائے دینا ہے۔ فلسطینی شاعر مرید بارکوتی لکھتا ہے کہ اگر آپ کچھ لوگوں کا کردار مسخ کرنا چاہتے ہیں تو ان کی کہانی ہمیشہ درمیان سے شروع کریں۔ بات کو برطانیہ کے آنے کے بجائے مقامی امریکیوں کے تیروں سے، افریقہ کی نو آبادیاتی تشکیل کی بجائے افریقی ریاست کی ناکامیوں سے شروع کریں تو آپ کے پاس ایک بالکل مختلف کہانی ہوگی۔ اگر ماضی کے دو موقف متضاد پائے جائیں تو کیا ہم تمام کو درست تسلیم کر لیں؟ کیا ہم گولی اور اس سے چھلنی ہونے والے سینے، قیدی اور سیاد، قاتل اور مقتول سب کے موقف کو درست مان لیں؟ تاریخ انسان کی داستان ہے، تو جب آپ اس داستان کے کچھ حصوں سے انکار کرتے ہیں تو آپ دراصل اس داستان سے جڑے لوگوں کی انسانیت سے ہی انکار کر رہے ہیں۔ ایک سے زائد، متبادل اور تنقیدی تواریخ کا اقرار در حقیقت تمام لوگوں کی انسانیت کا اعتراف ہے۔